نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ نماز میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے طہارت۔ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس آواز کو سن کر ہم اٹھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم پاک ہیں یا ناپاک، ہمارے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، ہمارا وضو ہے یا نہیں۔ گویا ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ بادشاہ دو جہاں اور کل کائنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے معاملات سے مختلف ہے۔ دنیا کی کتنی بڑی کوئی امپورٹنٹ شخصیت کیوں نہ آ جائے، اس کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ آپ باوضو ہو کر اس سے ملیں گے، لیکن اللہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ جب اس کے دربار میں حاضری ہے تو آپ کو پاک صاف ہونا ہے۔ دوسرے کام تو بہرحال جیسے بھی آپ ہر حال میں آپ کر سکتے ہیں، مگر جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے اور قابل قبول بھی نہیں۔ اس احساس کے ساتھ آپ پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کر دیتے ہیں۔ اس وضو کے دوران میں اگر آپ اپنے اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں یہ جو ہماری کتابوں میں چھپی ہوتی ہے نا، یا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں کہ ہم اس کے دربار میں حاضری کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تو وہ پڑھنے سے محض آپ کے اعضاء نہیں دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی دھلے گا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان دعا کے الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ آغاز ہی میں آپ کیا کہہ دیتی ہیں کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اکیلا ایک لا شریک اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک لمحے کو رک کے ضرور سوچئے گا کہ یہ شہادت سچی ہے یا خدا نخواستہ جھوٹ تو نہیں میں بول رہی۔ اگر میرا توکل تویز، دھاگے، گنڈے، پیر، مرشد، وظیفے، من گھڑت ان پہ ہے، میرا توکل بھروسہ اپنے بزرگ بازو، اپنی دولت، اپنے قبیلے پر ہے، خاندان پر ہے، تو پھر یہ شہادت ہی نہ ہوئی۔ جس رب کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی سیٹ، اس کی گدی، اس کی شان، اس کی شوکت۔ نہیں جانتے تو پہلے جانیے کہ کس کے دربار میں حاضری ہے، جو نہ مانگو تو بھی دیتا ہے، تو مانگو تو پھر تو بہت ہی دیتا ہے، بن مانگے ہی وہ اتنا نواز رہا ہے، مانگ کے تو دیکھیں کہ وہ کتنا نوازے گا۔ اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بس کمپلیٹ ہو گئی شہادت۔ وہ کیوں آئے، وہ کس لیے آئے، ان کے کیا فرمان ہیں، اور ہم پہ ان کی اطاعت کس حد تک واجب ہے، وہ بھی تو جاننے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوسری دعا، اے میرے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کرنے والے آپ بنیں، جتنا ہو سکے آپ استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور کبھی اس سے زیادہ بھی۔ تو آپ بھی ہر وقت استغفار میں کریں،
توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے. اللہ جانے یہ آخری وضو ہو، خدا جانے یہ آخری نماز ہو. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا. یا کہ یہ پاکیزگی صرف ظاہری نہیں ہے، یہ پاکیزگی باطنی پاکیزگی بھی ہے کہ میرے خیالات، میرے الفاظ، میرے معاملات، میرے عقائد، ہر چیز کو پاک رکھ، اور اس میں پاک رکھنے میں میری مدد فرما. وضو بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے تو اسے پکڑ کے کہتی ہے چلو ہاتھ منہ دھو لو، دوپہر کا وقت ہو گیا، بہت کھیل لیا. انسان بھی دنیا کے کھیل تماشے میں بڑا محو ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں یا دین کے کام تبلیغ میں. باقی تو تمام چیزوں پہ اللہ کی طرف سے کہا گیا حدیث میں کہ یہ معلوم ہے، لعنت زدہ ہے. تو ہم کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں تو اذان ہوتی ہے تو ہمیں ایک دم متوجہ ہو جانا چاہیے. تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پیر دھلوا رہے ہیں. وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. حضرت سعد بن زائد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا. اسے ترمذی نے روایت کیا. وضو سے قبل نیت کے جو الفاظ ہیں نویتو، ان اتوضا، یہ سنت سے ثابت نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت والے لیکچر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نیت کیوں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے. وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا اور اس طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا. پھر سر کا مسح کیا. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اس طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا. وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں، اس سے زیادہ منع ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1 مرتبہ اعضاء دھوئے. یا آپ کو احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ سب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. حضرت عبداللہ بن زاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے. یعنی آپ کو اگر پانی میسر ہے، آسانی ہے تو 3 مرتبہ، اور اگر آپ کم دھونا چاہیں 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. حضرت عمرو اپنے باپ شہیب سے اور شہیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. ٹھیک ہے، برا کیا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے، زیادتی دین میں تبدیلی ہو گئی نا، آپ 4 دفعہ دھو رہے ہیں، 5 دفعہ دھو رہے ہیں. اور ظلم، اور بھی سب کا حق تھا پانی پہ جو آپ نے ظلم سے اس کو ضائع کر دیا. روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت پانی ناک میں اچھی طرح چڑھانا چاہیے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھیوں کا خلال کرنا مسنون ہے. مرد حضرات داڑھی کا خلال کریں اور عورتیں اگر کوکا پہنا اس کو ہلا لیں. اگر کان میں کوئی ایسے ٹاپس ہیں جن کو گھمانا ضروری ہے تو گھما لیں، اور ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو بھی گھما لیں. یہ ضروری ہوتا ہے، کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک پر پانی اچھی طرح چڑھا.
ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور سر کا مسح صرف ایک بار ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زائد بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک واپس لائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، اور کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرے۔ اس لیے خواتین جو میری بہنیں ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اگر نیل پالش، تو اس کے اوپر وضو نہیں ہوتا۔ کسی طرح آٹا لگا رہ گیا گوندنے کے بعد، بیسن لگا رہ گیا، کوئی ایسی ڈرائی چیز جو اس کے اوپر جم گئی ہے اور آپ نے اس کے اوپر سے وضو کیا ہے تو وہ وضو نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا اتارنا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی۔ انشاءاللہ مسواک کے لیے ایک علیحدہ لیکچر آپ کو سینڈ کروں گی تاکہ آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں معلوم ہو اور آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ آپ نبی کی اس سنت کو بھی فالو کر سکیں۔ مسواک کی لمبائی مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اتنا کافی ہے۔ اگلے مسائل اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔